أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے ماقبل کفار مشرکین مکہ کا توحید اور رسالت کے حوالے سے ان کے اندر جو کمی پائی جا رہی تھی اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے تنبیہ کر دی کہ توحید کے حوالے سے تم جو ایک معبود کے ساتھ دوسرے تمام معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور تم جو میرے پیغمبر کی رسالت کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا ہو، کبھی کہتے ہو یہ ہمارا جیسا انسان ہے، کبھی کہتے ہو یہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے نوکر چاکر نہیں، کبھی کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو یہ مجنون ہے، تو ان تمام باتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم سے پہلے بھی لوگ گزر گئے دنیا کے اندر، انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن ان کا انجام کیا رہا؟ وہ تباہی و بربادی. اللہ نے ان سب کو انجام کار نیست و نابود کر دیا، اس لیے تمہارا انجام بھی یہی رہے گا. اللہ جل شانہ یہ آج کی جو آیات مبارکہ ہے اس میں بیان فرما رہے ہیں وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. اے میرے پیغمبر یہ لوگ بھی انتظار نہیں کرتے مگر ایک چیخ کا، یعنی یہ لوگ اپنی اس تکذیب سے اور جھٹلانے سے باز نہیں آ رہے ہیں اپنے کفر اور شرک سے، یہاں تک کہ غیب سے ایک چیخ اور آواز آ جائے جس سے ان کے کلیجے پھٹ جائے اور یہ مردار پڑے رہے. وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ، جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ ایک آواز اور چیخ آئی بس اس کے بعد پھر ذرا برابر وقفہ ہی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ متصل ہی عذاب رہے گا، اور یہ لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جائیں. یہاں پر لفظ آیا ہے فواق، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کہتے ہیں اس ساعت کو، اس لمحے کو کہ کوئی بندہ اونٹنی سے اس کے تھن سے دودھ لینا چاہے تو ایک مرتبہ دودھ لے کے اور دوسری مرتبہ اس کے تھن میں دودھ جمع ہونے کے لیے ذرا سا وقفہ کرتا ہے تاکہ اور دودھ تھن میں آ جائے، دوبارہ دودھ لیتا ہے. تو معمولی سا تھن کھینچنے کے بعد جو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر دودھ لیا، اس کو فواق کہتے ہیں، اس معمولی سے وقفے کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا. اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اور وہ ساعت، وہ لمحہ آ گیا اور وہ چیز آئی تو پھر یہ سارے عذاب میں تباہ و برباد ہو جائیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس درجے تنبیہ کے بعد یہ لوگ اپنے کفر اور شرک سے اور اپنی کرتوتوں سے باز آ جاتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا حال یہ بن گیا ہے، یہ اس درجے بحث بن گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ بھائی باز آ جاؤ اس کفر اور شرک سے، اللہ کی توحید کے قائل بن جاؤ، میری رسالت کے قائل بن جاؤ. موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، ورنہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کی ایک زندگی ہوگی جس سے پھر چھٹکارا مشکل ہو جائے گا. تو یہ لوگ الٹا مذاقاً اور تمسخر کے طور پر کہتے تھے کہ اچھا پھر وہاں پر ہمیں عذاب دیا جائے گا تو چلو یوں کر لے، اتنا کون انتظار کرے گا کہ ہم اپنی موت تک انتظار کر لیں، اور موت کے بعد پھر ایک مدت تک انتظار کریں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، پھر ہم جہنم میں جائیں گے. یہ تو بہت بڑی مدت لگ جائے گی. بس اچھا یہ کہ ابھی ہمیں فوری طور پر ہمارے حصے کا عذاب ابھی بھیج دو اور ہمیں ابھی عذاب دے دو. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا، اور کہنے لگے اے ہمارے رب فوری طور پر ہمیں ہمارا حصہ دے دے عذاب میں.
قبل یوم الحساب، اس حساب کے دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں جو عذاب بعد میں دینا ہے اس کے لیے ہم اتنا انتظار کریں گے، انتظار کیے بغیر ابھی فوری طور پر وہ عذاب بھیجیں، ہمارے حصے کا عذاب ہمیں ابھی دے دے بس۔ تو یہ لوگ مذاق اور تمسخر کے طور پر اس طرح باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ امت کے یہ رفیق اور شفیق اور رحیم اور مہربان رحمت للعالمین، اس کو تکلیف ہوتی تھی ان باتوں سے، یہ نادان سمجھتے نہیں تھے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے کافر ہو کے چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باتوں سے پریشان ہوا کرتے۔ اس سے آگے آیات مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور تسلی دی جا رہی ہے، اصبر علی ما یقولون، اے میرے پیغمبر یہ لوگ جو کچھ کہتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا جیسا انسان اور یہ نبوت کا دعویٰ کرے، اور یا نبوت اگر بہت بڑی قیمتی چیزیں چاہیے تو یہ تک ایک مالدار انسان کے پاس یہ نبوت ہوتی، اور اس کے پاس تو کوئی مال نہیں، اس کی تو کوٹیاں نہیں ہیں، اور اس کے تو نوکر اور چاکر نہیں ہیں، اس کے کسی قسم کے باغات نہیں ہیں، تو یہ فقیر اور مسکین انسان اور یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ لوگ آپ کے بارے میں کوئی بھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لوگ جتنی بھی باتیں کرتے رہتے ہیں ان تمام باتوں پہ آپ صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور ہم آپ کو مثال کے طور پر اپنے بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ ہمارے بندے کو یاد کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ہمارا بندہ یاد کیجئے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، ذی الایدی، جو قوت والا تھا، انہو اواب، یقیناً وہ بہت زیادہ رجوع رکھنے والا تھا۔ یہاں اللہ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تو ایک غریب اور نادار انسان، تیری نہ کوئی حکومت اور طاقت ہے، نہ کوئی تیرے پاس پیسہ ہے، تجھے نبوت کیسے مل گئی؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان کی باتوں پہ تنگ دل اور پریشان نہ ہو، آپ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے کہ داؤد علیہ السلام پر ایک زمانہ وہ گزرا کہ وہ ایک فوج کے اندر، لشکر کے اندر ایک سپاہی کی حیثیت رکھنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس کو وہ شان عطا فرمایا کہ وہ اللہ پاک نے وقت کا نبی بھی بنایا، وقت کا بادشاہ بھی بنایا، لوگ اس کے پابند بن کر چلتے رہے۔ اے میرے نبی، جس طرح داؤد علیہ السلام کو، جس کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہیں تھا اور وہ عام معاشرے کا ایک فرد تھا، لیکن اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو حکومت اور مال اور دولت سے نوازا اور نبوت سے نوازا۔ آپ پر بھی اللہ پاک ایک وقت لے آئیں گے کہ یہ سارے آپ کے پابند بن کر چلیں گے، ساری حکومتیں اور سلطنتیں آپ ہی کے پابند بن کر چلیں گے، اللہ آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب داؤد علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ یہ دوسرے پارے سیقولو کے اندر یہ آخری 1.5 صفحہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات۔ یہ مسئلہ ہوا حضرت شمویل علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے ایک پیغمبر تھے، تو چونکہ بنی اسرائیل تھے ان کے دشمن نے ان کی زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کریں اور ان سے اپنی زمین بھی قبضہ کر لیں۔ انہوں نے اس وقت کے پیغمبر سے کہا ہمیں ایک سپہ سالار چاہیے، فوج کا ایک ایسا سپہ سالار، آپ کمزور ہو چکے، ضعیف ہو چکے ہیں، جو ہمارا سپہ سالار بن کر ہم اس کے ساتھ مل کر جا کر لڑے دشمن کے ساتھ۔ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس پیغمبر نے کہا قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، او بھائی تمہارا حال ہمیں معلوم ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے سپہ سالار بھی مقرر ہو جائے، حکم بھی آ جائے جہاد کا، قتال کا، اور پھر بعد میں پیچھے ہٹ جاؤ کہ جی ہم نہیں لڑ سکتے۔
کیونکہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ چلو بھائی لڑنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، تمہارے دشمن کے ساتھ، تو کہنے لگے اے موسیٰ اذهب انت، تو چلا جا، تیرا رب چلے جا، فقاتل، تم چلو اور تم قتال کرو، ہمارے اندر جنگ کی ہمت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ بیٹھے۔ تو بہرحال کہنے لگی جی وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا، اور ہم تو نکالے گئے ہیں، ہمارے گھروں سے ہمیں نکالا گیا اور ہمارے افراد سے اور ہماری قوم سے ہمیں نکالا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم لڑنا چاہتے ہیں جی۔ چلو جی ٹھیک ہے، جب لڑنا چاہتے ہو تو پیغمبر نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے سپہ سالار اور بادشاہ جو مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ طالوت ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال، ہر زمانے کے اندر لوگوں کے ذہن وہ مال کی طرف ہوتی ہے کہ جس بندے کے پاس مال ہو وہ بڑائی کا، وہ سپہ سالاری کا، وہ بادشاہ بننے کا، وہ نبی بننے کا اہل ہوگا۔ تو کہنے لگے اوہ تو طالوت ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کرتے ہو، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال کوئی نہیں ہے، بہت ایک غریب فقیر انسان ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ استعداد رکھتے ہیں، ہم زیادہ حقدار اس کے مقابلے میں بادشاہ بننے کے، سپہ سالار بننے۔ بہرحال پیغمبر نے کہا کہ اللہ جل شان نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ ایک علامت بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ فرشتے اس کے پاس تابوت لے کر آئیں گے اور جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے آثار میں سے کچھ آثار بھی ہوں گے۔ بہرحال تفصیلی ایک واقعہ ہے، لیکن طالوت سپہ سالار مقرر ہو کے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چلے اور کہنے لگے یاد رکھو آگے ہم سفر کریں گے، پیاس لگے گی لیکن سامنے پانی آئے گا، پانی پینا نہیں ہے، جو پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس واقعے میں اللہ اس امت کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے ظاہری اسباب پر یقین رکھتے ہیں، بھوک لگ گئی، بھوک مٹانے کے لیے ہم کھانے کی طرف حالانکہ بھوک مٹانے والا کھانا نہیں ہے، وہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ چاہے تو کھانے سے بھوک مٹ جائے، اللہ نہ چاہے تو کھانے سے کوئی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ پیاس بجھانے والا وہ اللہ ہے اور اللہ کے امر سے پیاس بجھ جائے، اللہ نہ چاہے تو ٹنوں پانی پی لے لیکن پیاس نہ بجھے۔ اب اس لشکر کا امتحان یہ ہوا، ان کو پیاس لگ گئی، جب پیاس لگ گئی اب ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے آگے پانی نہیں پینا ہے، ہاں اگر جو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوئے تو تھوڑا سا ایک چلو پانی پینے بس کافی ہو جائے گا، زیادہ پانی نہیں پینا۔ اب جن کو ظاہر کے نظام مشاہدے پر یقین تھا، جن کا یقین یہ تھا کہ پیاس بجھانے والا پانی ہے، تو انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اور جن کو پیغمبر کی بات پہ یقین تھا اور اللہ کے حکم پر اور اللہ جل شانہ کی صفات پر کامل یقین تھا، تو کسی نے پانی بالکل نہیں پیا اور کسی نے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ اب وہ جنہوں نے پانی بالکل نہیں پیا وہ مکمل آگے آگے جانے والے، پھر جنہوں نے تھوڑا سا پیا وہ ان کے پیچھے جانے والے، اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا وہ وہیں پہ رہ گئے، آگے چلنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اس لیے یہ اللہ قرآن میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے نظام میں چیزوں پر یقین نہیں رکھنا، اسباب پہ یقین، رزق دینے والے اللہ ہے، ہم جو اسباب استعمال کرتے ہیں، جاب ہے، دکان ہے، کاروبار ہے اور یہ ڈگریاں ہیں، بس یہ سبب کے درجے میں، اللہ چاہے اس سمیت پالے، اللہ چاہے اس کے بغیر بھی پال سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ان کو آگے لے جا کے طالوت کا مقابلہ، یہ ان کا مقابلہ تھا جالوت کے ساتھ، ان کا دشمن تھا جالوت، تو طالوت کی لڑائی جالوت کے ساتھ ہو گئی۔ ایمان والوں کا نظر اللہ پہ ہوتا ہے، اس وقت بھی ایمان والے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے دشمن کے مقابلے میں، جب اللہ ساتھ لے کر چلو گے کامیابی ہوگی، اپنے ٹینک پہ، اپنے توپ پہ، اپنے ہتھیار پہ اور اپنے ایٹم بم پہ یقین کر کے میدان میں نکلو گے، ناکام ہو کر رہو گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلکہ صحابہ کی تربیت فرما دی، جب بھی میدان میں نکلتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میدان میں نکل جاؤ۔
تاکہ نظریں اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اس پر یقین کبھی نہیں رکھنا۔ یہ اسباب ہے، چاہے اللہ تو چل پڑے، چاہے تو یہ بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اس لیے وہ جب چل پڑے تو اس لشکر کے اندر ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا داؤد۔ یہ وہ داؤد علیہ السلام تھے کہ اس لشکر کا ایک سپاہی تھا، طالوت کی سپہ سالاری میں جنگ لڑ رہا تھا، اور اس داؤد علیہ السلام نے اس وقت اس جالوت کو قتل کر دیا اور جنگ جیت لیا۔ اور پھر طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا اور فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور اللہ نے فرمایا ذوالعید، وہ داؤد جو قوت والا، جس کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا اور بغیر آگ پہ گرم کرنے کے مختلف قسم کی چیزیں یعنی زرے بناتے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ کبھی پریشان نہ ہونا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا۔ اور جیسے ہم نے داؤد علیہ السلام کو کہ وہ ایک لشکر کا سپاہی تھا، ہم نے وہاں سے اٹھا کے بادشاہ بنا دیا اور قوت اور طاقت والا اور حکومت والا ہم نے بنا دیا، اللہ فرماتے میرے پیغمبر ہم آپ کو بھی وہ قوت اور طاقت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے انہ اواب، وہ یقیناً اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ رجوع رکھنے والا۔ انا سخرنا الجبال معہ، داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی تھی، اللہ نے خوش آوازی عطا فرمائی تھی، اور اس طرح کی خوش آوازی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے رہتے تھے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتے، پرندے بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے پچھلے پہر اور صبح کے وقت، والطیر محشورا، اور پرندے بھی سارے اکٹھے کیے جاتے تھے، سارے مل کر اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، لیکن یہ الگ بات ہے انسان سمجھ نہیں پا، یہ پتھر، یہ پتے، یہ درخت، یہ پرندے، یہ پہاڑ، یہ سارے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط بنا دیا۔ حکومت کو کیسے مضبوط بنا دیا؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے اس کا جو کابینہ تھا، اس کا جو شورا تھا، اس کے جو وزراء تھے، اللہ نے ان کو وہ دیانتدار شورا عطا فرمایا، وہ دیانتدار کابینہ عطا فرمایا، دیانتدار وزراء عطا فرما دیے۔ اللہ کسی حکومت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں کسی بندہ کے لیے تو اس کے نگران اور اس کے جو وزراء ہوا کرتے ہیں، اس کا جو کابینہ ہوتا ہے، اللہ ان کو دیانتدار بنا لیتے ہیں۔ اور جس حکومت کو اللہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو یہ جو بے ایمان وزراء ہوا کرتے ہیں اور جو خیانت کرنے والے کابینہ ہوا کرتے ہیں، اللہ یہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اللہ نے اس کو چوکس فوج عطا فرما دی۔ لشکر، سپہ سالار اور لشکروں کے اندر مختلف قسم کے سپاہی، وہ سارے چوکس، وہ سرحدات کی حفاظت پہ مضبوط رہنے والے کہ کوئی حملہ نہ کر سکے۔ تیسری چیز اللہ نے اعلیٰ درجے کی معیشت عطا فرما دی تھی۔ اس لیے جب کسی قوم کا سربراہ، اس کا کابینہ جب امانت دار ہوگا، اس کی فوج جب چوکس رہے گی اور اس کی معیشت جب مضبوط رہے گی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور دانائی کی وہ گہری باتیں عطا فرمائی تھی۔ اس لیے ساتھ ساتھ فرمایا وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کو فیصلہ کن خطاب یہ اللہ فرماتے نے عطا فرمایا۔ اس لیے ملک کا جو سربراہ ہوا کرتا ہے وہ حکمت اور دانائی کا منبع ہوا کرتا ہے، اس کی زبان سے دانائی کی بات، وہ انجام کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا، میں یہ فیصلہ کر عوام کے حق میں کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، ان باتوں پہ نظر رکھتا ہے، اور پھر اس کے اندر فیصلے کی ہمت ہوتی ہے، وہ ایک فیصلہ کن بات کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ بادشاہ اور سربراہ کی بنیادی صفات ہے کسی ملک کے لیے اللہ نے یہاں پر داؤد علیہ السلام کی شکل میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ لوگ یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جس کے لیے ذرا برابر کوئی وقفہ ہی نہیں ہوگا، یعنی چیخ کے آتے ہی وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہا ان کافروں نے اے ہمارے رب فوری طور پر ہمیں ہمارا حصہ دے دے اس عذاب میں سے قیامت کے دن، یعنی حساب کے دن کے آنے سے پہلے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اے میرے پیغمبر صبر کیجئے ان تمام باتوں پر جو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، اور یاد کیجئے ہمارا بندہ داؤد علیہ السلام جو قوت والے تھے، انہو اواب، یقیناً وہ حد سے زیادہ بہت زیادہ رجوع رکھنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، یقیناً ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر کیے تھے جو اس کے ساتھ صبح اور شام یعنی پچھلے پہر اور صبح کو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ والطیر محشورا، اور پرندے سارے اکٹھے کیے ہوئے۔ کل لہ اواب، ہر ایک اللہ جل شانہ کی طرف رجوع رکھنے والا تھا۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط بنا دیا اور ہم نے اس کو حکمت عطا فرما دی، یعنی حکمت سے مراد دانائی کی گہری باتیں، عقل اور فہم کی باتیں اس کو عطا کی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب کی نعمت عطا فرما دی۔ صدق اللہ۔